کتنے ہوئے الہوں، جمع کا سیگا ہے، کتنے ہوئے؟ 2 4 6 8 10۔ خدا واحد ہے، الہ ایک ہی ہے۔ یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ الہ کتنے اور بھی والے ہیں جی، اس طرح کے وہ نکال کے دیں۔ دانیال وہ دینے والا نکال دیں، دانیال میں بھی ہے الہوں کے الہ، حالانکہ الہ صرف ایک ہے۔ آپ نے یہ مجھے دیا، یہ قرآن کریم کا کہ زبور 136، اس کی تو دوسری آیت اتنی ناقص ہے، اتنی ناقص ہے، اس نے الوہیت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اور اس نے سب لوگوں کو الہ بنا دیا۔ جواب دعویٰ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب بیان فرما رہے تھے۔ دوسری ٹرن کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر شفیق کمل صاحب، وہ تشریف لائیں۔ یہ دوسری ٹرن 20 منٹ کی انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ قرآن کا چیلنج کہ اس کی مثل پیش کرو۔ بہرحال آپ نے ادھر ادھر سے بھی بڑا علمی مواد ہمیں دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ٹاپک ہمارا جو تھا وہ تھا قرآن کا چیلنج۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں تھا، آپ نے مجھے کہہ دیا آپ پہلے بیان کریں تو میں نے کر دیا۔ دعویٰ آپ کا، میں اس دعوے کو ریفیوٹ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، الہوں کے الہ کا مطلب ہے دنیا میں لوگ دیکھیں جی، ہندوؤں سے آپ پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا مانتے ہیں، فارسی لوگ آتش پرست لوگ 2 خداؤں کو مانتا ہے، خدائے اہرمن اور خدائے یزداں۔ تو اب رکھے میں لے لوں گا۔ اچھا دے دیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ دنیا کے معبود محض بت ہیں، جن کو وہ خدا کہتے ہیں وہ بت ہیں، اصل خدا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آپ اس کے ٹیکسٹ کو نہیں سمجھے۔ آپ نے آیت پیش کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سن لینا، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں، میرا ٹائم نکل جائے گا پھر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ نے اس کا ترجمہ غلط کر دیا۔ ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو ذالک تو اس وقت تو قرآن جمع نہیں ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ الکتاب یعنی بائبل مقدس کی طرف اشارہ ہے، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، سوچ سمجھ کے اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آپ نے کہا جی بائبل کا نام نہیں ہے، متی 1 باب 1 آیت میں ببلاس کا لفظ موجود ہے، وہیں سے نام اخذ کیا گیا۔ البتہ قرآن مجید کا نام جب کمیٹی بیٹھی ہے تو انہوں نے ایک تجویز، یہ باہ والا الاتقان جلال الدین سیوطی، ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اس کا نام انجیل رکھو، پھر اس کی مخالفت ہوئی تو پھر قرآن رکھ لیا گیا۔ اچھا، پھر قرآن کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں اترا۔ بھائی 23.5 سال میں قرآن اترا ہے، رمضان کے مہینے میں کیسے اترا؟ 23.5 سال لگ گئے ہیں، آپ جا کے پوچھیں۔ جز کر کے اتارنے کی وجہ آپ نے بیان کی تاکہ اس کی حفاظت کے پیش نظر، تو حفاظت تو پھر بھی نہ ہوئی۔ کتنی آیتیں ہیں، شیعہ حضرات کہتے ہیں وہ پورے 10 سپارے تھے جو بکری کھا گئی، کچھ آیتیں حضور بھول گئے تھے، آیت الرجم اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو کیا حفاظت رہی پھر؟ تو چیلنج پہ کسی طریقے سے پورے نہیں۔ اچھا، آپ نے کہا جی قرآن میں اختلاف نہیں ہے، یہ تو یہ جو کیا لکھا روزے قیامت 1000 سال کے برابر، دوسری جگہ لکھا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ ویسے ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے اختلافات پہ بات کرنا، ورنہ پڑھ دیں پھر آپ کہیں گے میں نے ایسا نہیں کہا، اختلاف بیان کریں ہے نا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ دن 1000 سال کے برابر۔ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں نے آپ کی بات کا جواب دی یار، نہیں آپ نے ایسے کر دیا تو میں ایسے نہ کروں، یہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ 1000 سال ایک جگہ لکھا، حوالہ بھی دے دیں گے، اور ایک جگہ لکھا 50,000 سال لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھے حوالہ ہے۔ ہاں، یا تو آپ کہیں کہ ہم ڈیبیٹ چھوڑ دیں تو یہ حوالہ اگر نکل آیا تو پھر میں جیتا۔ پڑھ کے سنا دیں۔ نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا، میں جو ضروری باتیں ہیں وہ کر رہا ہوں یار، میں کوئی آپ کو درس نظامی کا کورس تو نہیں کرا رہا نا، آپ ڈیبیٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں یار آپ۔ اچھا، جو آپ نے وہ بات کی پادی برکت اللہ کی، تو جو اختلافات ہیں وہ ٹیکسچول کرٹیسزم کے، وہ یہ نہیں ہے، وہ زیر زبر کے اختلافات کہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے کہہ دیا جو ٹیکسچول ویریشن، اور وہ آپ کے بھی ہیں 20 جگہ پہ ہیں۔ اچھا، تو اس نے ساتھ یہ بھی اپنی تان اس بات پہ توڑی کہ یہ اختلاف کوئی اہم اختلافات نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ نے جن اور انس کو بھی چیلنج کر دیا کہ وہ نہیں لا سکتے، یہ بات میں نے پہلے کی تھی، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے
بتایا تھا آپ نے اس بات پہ بہائی ازم والوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب اقدس 114 صورتیں وہ بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں کتاب مارکیٹ میں موجود ہے اچھا پھر آپ نے کہا جی اس کا یہ معجزہ ہے کہ سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں بھائی میں نے حوالہ آپ کو دے دیا اور مولانا تقی عثمانی نے جناب اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے علوم القرآن کے اندر کہ حضور ایک دفعہ کسی صحابی کے پاس گئے وہ کچھ آیات کی تلاوت کر رہے تھے حضور نے کہا تو سب آدمیوں سے بہتر ہے مبارک ہے یہ آیتیں میں بھول گیا ہوا تھا آپ نے یاد کرا دی جس شخصیت پر قرآن اترا وہ بھول گیا باقیوں کی صحت پہ آپ کتنا کے اعتماد کر سکتے ہیں اچھا آپ نے مجھے کہا جی کہ زبانی بائبل لکھیں دیکھیں نظریات کا فرق ہے پوری کرسچن ورلڈ کے اندر ہم اس بات پہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ اس کو طوطے کی طرح رٹا لگاؤ یہ طوطوں کا کام ہے ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں اور آج کل مسلمانوں نے بھی ہمیں دیکھ کر یہ تحریک چلانا شروع کر دی ہے کہ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھیں اور ٹھیک بات کرتے ہیں اگر سوچ سمجھ کر پڑھیں تو اس قسم کی باتیں آپ نہ کریں بائی دا وے یہودی روایت یہ ہے کہ وہ توریت کی پہلی 5 کتابیں اپنے بچوں کو اسی طریقے سے حفظ کراتے ہیں زبانی یاد کراتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں تھیٹر والے ڈرامے والے سب کچھ زبانی بتا رہے ہوتے ہیں ہم کیا سمجھیں جی کہ ان کے ڈرامے الہامی ہیں وہ تو گندی گندی گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں یار آپ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زبانی رٹا لگانا جو ہے جی یہ الہام کی نشانی ہے آپ نے وہ بائبل سے بڑا ڈرامہ کیا کہ جی آئے پادری اس کو بھی بلا لیا ادھر سے بھی بلا لیا جی پڑھیں جی یہ تو فلاں والا تھا آپ نے کہا یہ پلیجرزم ہے بھائی یہ پلیجرزم نہیں ہے اچھا چلے جی کاپی پیسٹ ہے جی ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا بات یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ مسیح یسوع نے 20 حوالے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے کوٹ کیے وہ کوئی نہ کوئی آرگومنٹ ڈیولپ کرتے تھے دیر واز سم پرپز کاپی پیسٹ میں بتاتا ہوں قرآن مجید میں جو کوے کا حوالہ ہے کہ اس نے بتایا کہ بھئی یہ دفن کیسے کرنا ہے یہ ایک جعلی انجیل سے اٹھایا گیا یہ آپ کو بتاؤ اور کاپی پیسٹ کیا گیا ابراہیم کا آگ کی بھٹی والا کوئی واقعہ نہیں ہے تاریخی طور پر ثابت یہ ایک یہودی ترجمہ اور تشریح کر رہا تھا بائبل کی اور اس نے اس جگہ کا نام اور عبرانی زبان میں جگہ کا نام بھی ہے اور اس کا مطلب آگ بھی ہے اس نے اس کا ترجمہ آگ کر دیا پھر اس نے کہا اب سٹوری بھی کو بنا اس نے سٹوری ڈالی آپ نے پورا پیسیج اٹھا کے ڈال دیا بیچ میں یہ ہے پلیجرزم یہ ہے کاپی پیسٹ 20 مسالے ہیں لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ پانی دیتے ہیں 2 کافی ہیں اچھا آپ نے کہا جی میں نے کہہ دیا وہ ابلیس کا کلام ہے آپ میری آرگومنٹ نہیں سمجھے اس کی سٹیٹمنٹ سمجھ لیں جو کچھ اس نے کہا اس کا بیان سمجھ لیں لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ اس کی عربی اور آپ کی عربی میں کوئی فرق نہیں ہے دیٹ واز مائی پوائنٹ لیکن اب آپ نے چونکہ مجھے چھیڑ دیا کہ ابلیس کا بیان تو میں بتا دیتا ہوں ابلیس کا بیان بھی حضور سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے خانہ کعبہ کے اندر لات منات اور عزا کے سامنے باحوالہ سیرت النبی بائی ابن ہشام اور باحوالہ حیات محمد بائی محمد حسنین ہیکل تو جب یہاں پر پہنچے کہ اور ان کا بھی ذکر کرو یعنی لات منات اور عزا کا اور ساتھ ہی کہہ دیا یہ تینوں بڑی اعلیٰ شخصیات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شفاعت کر سکتی ہیں عرصہ دراز تک مسلمان ان بتوں کے آگے سجدہ بھی کرتے رہے چڑھاوے بھی چڑھاتے رہے اور حضرت خدیجہ تو پہلے بھی ان کو چڑھاوے چڑھاتی تھی تو بڑی دیر کے بعد حضور کی ملاقات جبرائیل سے ہوئی تو جبرائیل نے کہا یہ آیت تو میں نے تجھے دی نہیں حضور نے جواب دیا میں کیا کرتا یہ تو بالکل اسی قرآن کے لہجے میں اتری تھی تو اب آپ دیکھیں کہ حضور کے پاس یہ امتیاز نہیں تھا کہ ابلیس کی عربی میں اور اس عربی میں کیا فرق ہے اس کو واقعہ غرانیق کے نام سے جانا جاتا ہے اور محمد حسنین ہیکل صاحب کہتے ہیں کہ اتنی روایات ہیں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ متفق ہونا ثابت نہیں یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن آپ نے چونکہ مجھے کہہ دیا تو پھر میں بتاتا ہی چلوں اچھا یہ کل بھی بات ہو گئی تھی کہ مسیح ابلیس کو 40 دن تک اغوا کر کے لے گیا تھا آپ نے بھی وہی بات کر دی
40 दिन तक मसीह ने रोज़े रखे थे, जब उसको भूख लगी तो इब्लीस आजमाने के लिए आ गया था। तो हम नहीं उसमें कोई बुराई समझते कि एक शख्स दावा कर दे कि मैं पहलवान हूँ, मैं चैम्पियन हूँ, लेकिन मैंने कुश्ती नहीं किसी से लड़ी। मसीह यीशु ने उससे कुश्ती लड़ के जीती और एंड में उसको कहा कि इब्लीस दूर हो, फिर वो चैम्पियन है, हम उसको खुदा मानते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये इब्राहीम के सहीफ़े की आपने बात की कि आप दिखाएं, मैं क्यों दिखाऊं? ये तो कुरान का दावा है कि इब्राहीम के सहीफ़े में लिखा है, कुरान ने ये बात बताई है, आपको दिखानी चाहिए। आप मुझे कह रहे हैं आपको शायद डिबेट का कोई तरीका भी नहीं पता। भाई कुरान का दावा है तो फिर कुरान की जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन योर शोल्डर, कि आपने इब्राहीम का सहीफ़ा दिखा। मेरा तो दावा है कि इब्राहीम का सहीफ़ा है ही नहीं। मैंने तो कल आपको बता दिया था कि 1,24,000 पैगम्बर हैं ही नहीं, आप 100 पूरे करके दिखा दें मुझे। आपका दावा है, आप गिनती पूरी करके दिखाएंगे मुझे। हाँ जी, आप कहते हैं कि कुरान हजूर ने ख़ुद जमा किया। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने, खुद जमा किया वो नुस्खा किधर है वो दिखा दे मुझे कि ये वाला हजूर वाला है, लाइब्रेरी का हवाला दे दे, कहीं नहीं है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि लिखवाया था, किसी के पास एक आयत, किसी के पास इस तरह स्कैटर्ड आयात थी, उससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन किताबी शक्ल में तो हज़रत अबू बकर, मैंने बताया ना ये सारी किताबें तीनों जो बताई हैं उन्हीं किताबों में, ये अलूमुल कुरान, अल इत्कान जी, हज़रत अबू बकर के जमा करदा किताबी नुस्खे के मुताबिक। अच्छा, हदीस आप फिर मुस्तदरक हाकम की जो आप दे रहे हैं ना, इसको तो अक्सरियत मुसलमानों की मानती नहीं है। उन्होंने तो से 8 सिर्फ उन्होंने क्या कहते हैं कि 8,000 के करीब हदीसें उन्होंने मानी हैं, वो तो मानते नहीं हैं इनको। आप मुझे कहते थे कि इसकी वो सनद दिखाएं, तो मुस्तदरक की सनद को कोई नहीं मानता भाई। अच्छा, आप जो कहते हैं ना हजूर के पास कुरान था, कुरान कापी सूरत में नहीं था, ज़बानी दौर करते थे, जितना आ चुका था वो तो मुकम्मल ही नहीं था उस वक्त तक जो जब्राइल के साथ दौर करते थे, ज़बानी करते थे, किताबी शक्ल में नहीं था। अनाजील का आपने कह दिया जी 70 अंजील, भाई जाली अनाजील को हम अंजील कहते नहीं हैं। और बाय द वे आपको भी बताऊं कि हदीसों की तादाद एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 12 लाख, या एक रवायत के मुताबिक 14 लाख, बाहवाला गुलाम बर्क जिलानी, डॉक्टर गुलाम बर्क जिलानी। तो हमारी इंजीलें वही इंजीलें हैं जो बाइबल के अंदर है। ये जो आपने लिखवाई अंजील बरनाबास, ये 15वीं सदी की तख्लीक है, इसको नहीं हम मानते। हाँ जी, कुरान आप कहते हैं कि वो जो जलाने वाली बात है ना, ये अक्सर मौलवी हज़रात जवाब देते हैं कि वो अरब के चूँकि 7 लहजे थे, 7 कबीले थे, तो उन 7 लहजों पे कुरान नाज़िल हुआ था, तो ये लहजों का मसला था। भाई इसको भी समझ ले। पहली बात कि कुरान के 7 मुसलमानों के 7 कबीले नहीं थे, 7 लहजे नहीं थे, 28 कबीले थे और 28 लहजे थे। बाकी लहजा बोलने वालों का क्या कसूर था, उनके लहजे में भी उतार देते। और फिर अगर लहजे का मसला था तो लहजे का मसला है बंदों के साथ जो बोलते हैं। अच्छा, और लहजा बोलने में होता है, लहजा लिखने में नहीं होता, ये भी आपको बता दूं। अंग्रेज़ी की किताब पंजाबी अंग्रेज़ी पढ़ेगा तो वो बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है ये उसका स्टाइल है, इसी को अंग्रेज़ तो अपने स्टाइल में पढ़ेगा। ये बोलने में तो भाई उन बंदों को लाइन में खड़ा करके आग लगाते, नुस्खों को क्यों आग लगाई, ये मेरी समझ में नहीं आता। और इस सिलसिले में हशाम बिन कलीम इब्ने माजा में एक हदीस है, मशकात में भी, और मौलाना तकी उस्मानी ने भी इसको कोट किया अलूमुल कुरान के अंदर, कि हशाम बिन कलीम और हज़रत उमर का इख्तलाफ हुआ किसी आयत पे। तो हज़रत उमर हशाम बिन कलीम के गले में पटका डाल के ले गए दरबार रसालत में और कहा कि ये आपकी आयत का हशर बुरा कर रहा है। हजूर ने कहा छोड़ो, छोड़ दिया। हज़रत उमर आप पढ़ें, उन्होंने पढ़ी तो हजूर ने कहा आपने बिल्कुल ठीक पढ़ी। हशाम बिन कलीम अब आप उसी आयत को पढ़ो, उसने पढ़ा, अब बिल्कुल ठीक पढ़ी। हज़रत उमर को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ये क्या बात है, हम तो हमारा तो इख्तलाफ है, हम लड़ रहे थे, आप कह रहे हैं दोनों ठीक है। हजूर ने कहा नहीं नहीं, आम जब कुरान आता था तो हज़रत जब्राइल आते थे, जब ये वाली आयत आई तो 2 फरिश्ते इकट्ठे आ गए थे, एक तरफ जब्राइल आ गया था, एक तरफ मिकाइल आ गया था। एक तरीके से मिकाइल ने पढ़ाई, एक तरफ
طریقے سے جبرائیل، بلکہ کرتے کرتے انہوں نے 7 طریقوں سے پڑھا دی. میں کہتا ہوں ان کے بھی علم ناقص تھے پہلے کہ ان کو 28 طریقوں سے پڑھانے چاہیے تھے. عرب میں 28 قبیلے تھے. اچھا پھر آپ نے کہا جی کہ اس کو لوگوں نے اعتراف کیا اس چیلنج کا کہ قرآن ٹھیک ہے، اور جواب کیا دیا کہ انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. اور بھائی یہ نیگیٹو ریمارکس ہیں. جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو جادو کر رہے، یہ نیگیٹو ریمارکس ہیں، یہ اس کی اپریسیشن نہیں تھی. اچھا یہ کتاب سے آپ نے مجھے سنین اور سنیم وہ جو دکھایا ہے، اور بھائی وہ اور جگہ کا نام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ آپ نے غلط اس کو چسپاں کرنے کی کوشش کی. اور آپ نے مجھے جو عربی پڑھائی ہے کہا یہ صیغہ مبالغہ. اب سن لیں، صیغہ مبالغہ ہوتا ہے چوتھا صیغہ، صیغہ جو مبالغہ آخری صیغہ ہے. یہ تثنیہ ہے سنین، اس کا وجہ سمجھا دیں. یہ میں نے پوچھا تھا، یہ صیغہ مبالغہ نہیں ہے. جیسے علامہ ہے وہ صیغہ مبالغہ، دجال صیغہ مبالغہ، قتال صیغہ مبالغہ. آپ نے مجھے تثنیہ کو صیغہ مبالغہ کہہ دیا. اور ہاں حسنین بھی صیغہ تثنیہ ہے جی. اچھا معجزے کا انکار جی نہیں، یہ پہاڑ کا نام نہیں ہے، کوہ سینا. تو مبالغہ سنین کے وزن پہ مجھے آپ کو لفظ بتا دیجئے گا بعد میں. ہاں نہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ کیا چیز واحد بھی ہے کوہ سینا. قرآن مجید میں واحد کا حوالہ بھی وہ بھی دے دوں گا، جمع بھی لکھا ہوا تثنیہ کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی آپ نے کہا جی بڑے معجزات ہیں. قرآن مجید میں حضرت محمد نے سورہ الانعام میں معجزات کا انکار کیا ہے. آپ نے جو اس کے لیے معجزہ کیا وہ آپ نے کہا کہ وہ معراج معجزہ. تو بھائی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ حضور کی زندگی میں اس کا وجود ہی نہیں تھا. کہاں گئے تھے؟ یہ تو بعد میں بنی ہے. حضرت عمر نے شاید فتح کیا اور کسی اور خلیفہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں مسجد اقصیٰ تھی اس وقت. اب آپ کہیں کہ دور دراز کا مقام، تو پھر مسجد حرام کا بھی ترجمہ ہی کرنا پڑے گا. تو پھر یہ ساری باتیں خیالی ہوں گی. اچھا پھر معجزات مولوی صاحبان اور آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن نے کہا کہ میرے پاس معجزہ نہیں ہے. اچھا جی سورج میں نے پڑھ دیا نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، یہ میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا. آپ پڑھ دیجئے گا تو آپ اس کی کریکشن کر دیجئے گا. میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. اچھا کس کا؟ ہاں وہ سورہ انعام. اب آپ دیکھیں نا، مجھے آپ الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی کوئی والا غلط نہیں دیا میں نے. سورہ انعام کی، ہاں سورہ انعام میں ہے. ایک منٹ یار، 57 بڑے ہیں. یہ بعد میں کرا لیجیے گا، لیکن مجھے بولنے دیں. بعد میں آپ کہیں گے آپ نے والا ٹھیک نہیں دیا. ایک آدھا آیت آگے پیچھے ہو سکتی ہے. ہاں جی اچھا سورج کا غروب ہونا جی. ہاں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ سورج جب وہ ذوالقرنین وہاں پر پہنچا تو اچھا اس کو محسوس ہوا تو یہ نبی ہے، تو پھر اس کو سب کچھ محسوس ہوا کا کوئی نہیں ہے جی اس میں. اچھا مجھے اپنی آرگومنٹ پوری کر لینا میں پھر. ہاں اچھا تو سورج کیچڑ والی ندی میں غروب ہوتا ہے اور مشرق کی طرف بھی گیا. وہاں پر بھی اس نے بتایا کہ ایک بڑی ساری دیوار تھی لوگوں کا گرمی سے بچنے کے لیے ساری. اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے. بات تو مجھے او یار مجھے بولنے تو دینا. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سورج کیچڑ والی ندی میں ڈوبتا ہے. اچھا سورج یار دیکھیں یہ ڈیبیٹ کا ہے طریقہ. پھر مجھے یہ بتائیں کہ
کہ میں بولوں ہی نا, تو اس کا طریقہ آپ ریفیوٹ کر دیں یا نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں ابھی مجھے بات پوری کرنے دیں, میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ سورج کیچڑ والی ندی میں غروب ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ غروب ہونے کا بائبل میں بھی ہے. دیکھیں, جو ان کامن پارلنس روزمرہ کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ شام کو صبح کو سورج غروب ہو گیا, سورج طلوع ہو گیا, دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. لیکن اگر میں کہوں کہ سورج جی لاہور کی چبرجی کے بیچ میں آ کے ہوتا ہے غروب, دیٹ از رانگ. میرا آپ پوائنٹ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے, آپ مجھے پتہ نہیں کدھر کدھر لے کے جا رہے. اچھا سورہ انعام دے دیا نا, اچھا وہ بھی نکال کے دے, میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو کیسا لگا, وہ بھی نکال دیں. ہاں جی, یہ لکھا ہے نا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا. تو وہ تقاضا کر رہے تھے نا کہ اگر آپ نبی ہیں تو موسیٰ کی طرح معجزات کیوں نہیں ہے, یہ انہوں نے کیا نا. وہ بھی بتاتا ہوں, وہ بھی بتا دیتا ہوں. میرے پاس معجزات نہیں ہے, میرے پاس معجزات نہیں ہے, یہ الفاظ دکھائیں آپ. او بھائی الفاظ اس کا مطلب یہی ہے نا, تقاضا ان کا کہتے ہیں. اچھا ایک منٹ, تقاضا نہ قرآن کی آیت ہے کہ لکھا ہے کہ اگر آپ موسیٰ کی طرح نبی ہیں, وہ بھی دکھا دیتا ہوں. یار آپ تو میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی, آپ نے مجھے بات پوری کر لینے دیں. ہاں میں نے آپ چیلنج کیا, اب آپ کا حوالہ غلط ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ بولوں؟ چلیں ٹھیک ہے. نہیں, یہ کوئی طریقہ ہے مناظرے کا؟ مجھے یہ, میں آپ کے ادھر گھر پہ آیا ہوں. نہیں جو ٹائم یہ ویسٹ ہو رہا ہے, یہ آپ ٹائم 2 منٹ 4 منٹ زیادہ لے لینا. نہیں یہ طریقہ یار وہ والا چاہیے. اچھا بھائی آپ ادھر بولیں, آپ وہ 2 منٹ 4 منٹ زیادہ لے لینا. آپ بول لینا. اگر مناظرے کا یہی طریقہ کہ آپ 6 بندے بولیں. نہیں تو میں آپ کے گھر پہ آیا ہوں. آپ کریں بات. یہ بعد میں ہو جائے گا. آپ بعد میں میرے ساتھ بیٹھے, میں آپ کو نکال دوں گا سارے والے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یار. جی ٹھیک ہے, میں بھی آپ کے بیچ میں آ جاؤں آ کے بھی, تو بھی آپ یہ کر دو یار, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ میرے پاس آئے تھے, آپ نے یہ طریقہ دیکھا تھا. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو آپ نے حوالہ جی, یہ حوالہ ہے ہی نہیں ہے, میرا چیلنج ہے, میں آپ کو حوالے دے دوں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی لوگوں کا چیلنج تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس موسیٰ کی طرح معجزات کیوں نہیں ہیں. اچھا آسمان کے آپ نے کہا کہ ستون مجھے دکھا دیں. آپ مجھے وہ براق دکھا دیں جس کے پر تھے, وہ مجھے جانور دکھا دیں. آپ میری بھی آپ سن لیں جی. اب لیکن میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا کہ اٹھے پہلے براق لے کے آؤ ادھر ہی مجھے. ہاں میرا یہ ہے. اچھا تو آسمان کے ستون یہ فگریٹو لینگویج ہے کہ آخر خدا نے آسمان کو بنایا. ادروائز اجرام فلکی کے بارے میں بائبل کہتی ہے ایوب کی کتاب میں کہ خدا نے زمین کو خلا میں لٹکایا. یہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ. میں پڑھ کے ان کا ترجمہ کسی اور قرآن کا نہیں عربی تو چلو کامل تھا کہ جیسے معجزات موسیٰ حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے ویسے ان کو کیوں نہیں دیے گئے. یہ وہاں پر بات نہیں, وہ لفظ یہ تھے, لفظ جو شفیق صاحب نے بولے ہیں نا کہ میرے پاس معجزے نہیں ہیں, تو یہی مطلب ہے نا اس کا بتا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی بھی اس میں بات ہاں دے. آیت نمبر کیا ہے؟ 48. ان کے ترجمے میں فرق ہے.
آپ کا تو یہ کام نہیں ہے نا, آپ تو ماڈریٹر ہیں, ان کو کرنے دیں میرے ساتھ. یہ پڑھ دیں جناب, صاحب آپ پڑھ دیں جو آپ نے وعدہ دیا ہے, یہ آپ پڑھ دیں. کیا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار بنی وہ لوگ کر رہے ہیں, ان کے لوگ کر رہے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جیسے ہی حضرت موسیٰ کو معجزات دیے گئے تھے ویسے ہی کر کے دکھا میں دیا. آپ کو وقت دیتا ہوں, میں آپ کو وقت دیتا ہوں. یہ خطاب کس سے اچھا, ہے ایک آپ منٹ پڑھ دیں, حوالہ پڑھ دیں برائے مہربانی. یہ خطاب کس سے ہے؟ آپ اپنا کر لیں جب تک ہم دیکھ لیں. آپ حوالہ دے دیں. الحق یہ لوگ کون تھے؟ ڈیڈ صاحب جی آؤ. دوسری ٹرن کے لیے دوسری ٹرن کے جو دوسرے حصے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم حکیم عمران ثاقب صاحب. پادری صاحب کی عادت ہے کہ وہ ایک حوالہ دیتے ہیں, جب اسے وہاں کھولتے ہیں وہاں وہ ایسی چیز ہی نہیں ہوتی, وہاں کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ حوالہ دیں, کہتے ہیں میں بعد میں دوں گا. بھائی